اللہ نے ان کو معیار حق بنایا، اور معیار حق قرآن میں کیسے بیان ہوا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان صحابہ کا تھا، جیسا ایمان ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعد کا، سعید کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، عبد الرحمن بن عوف کا، عشرہ مبشرہ کا، اصحاب احد کا، اصحاب بدر کا، جس طرح ایمان ان کا تھا ایسا ایمان تمہارا ہو، جو نظریہ ان کا تھا وہ نظریہ تمہارا ہو، جو عقیدہ ان کا تھا وہ عقیدہ تمہارا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آمنو، جیسا ایمان ان کا تھا ایسا تم ایمان لے آؤ، فقط اہتدوا، جس طرح وہ ہدایت پا گئے تم بھی ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ کا نقش قدم، رسول اللہ کی اتباع کا ایک ایک جذبہ صحابہ کے اندر نظر آتا تھا۔ اجتماعی طور پر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حکم آیا اب مسجد حرام کی طرف چہروں کو پھیر لیں۔ جائیے آج دنیا کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر اللہ تعالیٰ اب سب کو لے کر جائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے، اللہ کے رسول پر آیات نازل ہوتی ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے بیت الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی پیچھے نماز پڑھ کر جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں جب پہنچتے ہیں، مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کے 2 قبلے موجود ہیں، وہاں پر صحابی گئے، دیکھا لوگ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر آرڈر سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر سنایا کہ اللہ کے رسول کے پیچھے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میرے نبی اس وقت مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم آ گیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے، اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے، اتباع کا جذبہ رکھتے تھے، محبت سے سرشار تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا نماز مکمل ہو جائے اگلی نماز ادھر پڑھ لیں گے، انہوں نے نماز کے اندر ہی پورے کا پورا اپنے آپ کو پھیر لیا۔ یہ وہ نقشہ تھا، ادھر فرمان محمد و ادھر گردن جھکائی، نماز کے اندر ہی پھر کے نماز ختم ہونے کا انتظار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے رفع یدین کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ فلاں امام صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات کہتا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان ہو کر جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے نبی کی اطاعت کا دم بھرا ہو، جو نبی کو نبی مانتا ہو، جو نبی کو آخری نبی مانتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے ساری کائنات نہ مانے، وہ اس پر عمل کر کے دکھلاتا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے، میں نے اس کو مان کر رہنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتا ہے، فلاں مجتہد کیا کہتا ہے، فلاں محدث کیا کہتا ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوسرا صحابہ کا جذبہ، عمل کا دوسرا جذبہ، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے جوتی پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، جوتی پہنی ہوئی ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران ہی جبرائیل آئے کہ آپ کی جوتی صاف نہیں ہے، آپ کی جوتی صاف نہیں، آپ کی جوتی کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے۔ میرے آقا نماز کے اندر ہی جوتی اتار دیتے، میرے آقا نے نماز کے اندر جوتی اتار دی میرے آقا نے۔ صحابہ اکرام نماز کے اندر بھی میرے نبی کے انداز کو دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کا انداز کیا ہے۔ نماز کے اندر بھی صحابہ کی نگاہیں نبی پر ہوا کرتی تھی کہ نبی کیسے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کیسے بیٹھتے ہیں، نبی کا رکوع کیسا ہے، نبی کا سجدہ کیسا ہے، نبی کا جلسہ کیسا ہے، نبی کا تحیات میں ہاتھ کیسے ہے نبی۔ آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نماز کا نقشہ نبی سے نعوذ باللہ من ذالک ملتا نہیں ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ایک بات اگر آپ حدیث کے اندر دیکھنا چاہیں، یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں، پورا نقشہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی نے ہاتھ کہاں باندھے، پورا نقشہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی رکوع میں کیسے گئے، پورا نقشہ موجود ہے۔ نبی نے رکوع میں اپنی پیٹھ کو کیسے رکھا، پورا نقشہ موجود ہے۔ نبی نے سجدے
موجود ہے, نبی کے سجدے کے اندر پاؤں کس طرف تھے پورا نقشہ موجود ہے, نبی تحیات میں کیسے بیٹھے پورا نقشہ موجود ہے, نبی نے سلام کیسے کیا پورا نقشہ موجود ہے, نبی نے سلام کے بعد کون سے اذکار کیے پورا نقشہ موجود ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, نبی کی زندگی کا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ صحابہ نے محفوظ کیا اور آج تک وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے. کوئی یہ بات کہتا ہے کوئی یہ بات آج کہے کہ نبی کی نماز کا نقشہ نہیں ملتا, تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ بدنصیبی ہوگا جسے نبی کی نماز کا نقشہ نہیں ملتا. کسی نے ہم سے پوچھا تھا, کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, بات کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے, تو کہتے پھر آپ نماز کیسے پڑھتے, پھر آپ نماز کیسے پڑھتے اگر آپ فقہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی نماز حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ حدیث کے اندر نماز موجود نہیں ہے. کہنے لگے حدیث کے اندر موجود نہیں ہے پوری نماز. میں نے کہا ہاں, تمہاری نماز جو تم پڑھتے ہو وہ حدیث کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملتی, اور جو اہل حدیث پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اس کا ایک ایک جملہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. فرق تو یہاں سے خود ہی کر لیا ہے, فرق تو یہاں موجود ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم اس کی ایک ایک دلیل رکھتے ہیں, اور جو تم پڑھتے ہو تمہاری دلیل ہی کوئی موجود نہیں. یہ تو بات سیدھی سادی سی ہے. ہم بھی کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں, تم بھی کہتے ہو کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں. اور ہمارا نظریہ یہ ہے جس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو رب کعبہ کی قسم وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. تو میں آپ کو حدیث بتلا رہا تھا, میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے جوتی اتار دی, جوتی آپ نے اتاری, صحابہ کرام کو اتارنے کا حکم نہیں دیا, لیکن صحابہ اتباع رسول میں بڑے آگے تھے, اطاعت رسول میں بہت آگے تھے. وہ دیکھتے تھے ہمارے آقا نے کیا کیا ہے, ہمارے پیغمبر نے کیا کیا ہے, ہمارے نبی نے کیا کیا ہے. وہ ایک ایک لمحہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے. جوتی اتاری, صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی. اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ میں نے تو اس لیے اتاری تھی کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی جوتی کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے, نجاست لگی ہوئی ہے, میں نے اس لیے جوتی کو اتارا. تم نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ تو صحابہ کرام کا کیا کہنا تھا؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ نے جوتی کو اتارا, آپ کی اتباع میں ہم نے جوتیوں کو اتار دیا, آپ کی اتباع اور اطاعت میں ہم نے جوتیوں کو اتارا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن, ادھر عمل محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, شراب کی حرمت نازل ہوئی, 3 مختلف اوقات میں شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے. ایک وقت میں شراب کی حرمت نازل ہوئی, اس کا حکم علیحدہ تھا, دوسری مرتبہ علیحدہ تھا, تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا آج کے بعد یہ حرام ہے, اس سے بچو, اس سے بچو. صحابہ کرام جب یہ حکم سنا, کچھ تو پہلے ہی چھوڑ گئے تھے, کچھ نے بعد میں جب یہ حکم سنا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں اس آیت کو لے کر صحابہ کرام کے مجمع میں گیا جو بیٹھ کر شراب کے نشے میں بیٹھے ہوئے تھے, شراب پی رہے تھے. کسی نے شراب کو اپنے جام میں ڈالا ہوا تھا, کسی نے منہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا, کوئی منہ کے اندر ڈال چکا تھا. اس دوران میں نے یہ آیت پڑھی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بچ جاؤ اس سے, بچ جاؤ اس سے, اللہ نے حرام کر دیا ہے, اللہ نے منع کر دیا ہے. جب یہ آیت پڑھتے ہیں صحابہ کرام, اور اس کے بعد عمل کیسے ہوتا ہے, جس کے منہ میں وہ شراب کا گھونٹ موجود ہے وہ منہ سے تھوک دیتا ہے, جس کے حلق سے اتر گیا ہے وہ انگلی ڈال کر وہاں سے نکال دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں جام ہے وہ جام کو دیوار پر دے مارتا ہے, یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں, میں کئی دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں سگریٹ چھوٹتا نہیں ہے, نسوار چھوٹتی نہیں ہے, یہ نشے کی لت ہے, یہ اتنی جلدی چھوٹتی نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں جس کے دل کے اندر محمد
رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہو، اطاعت کا جذبہ ہو. رب کعبہ کی قسم، شراب جیسا بڑا نشہ جو بہت بڑا نشہ ہے، جو چھوٹتا نہیں ہے، جس کے نشے میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کیا ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. نبی نے فرمایا حرام ہے، انہوں نے گلیوں میں بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے سامنے کوئی چیز کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. کتنے لوگوں سے آج آپ پوچھیں جو داڑھی نہ رکھتا ہو، اسے پوچھیں آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، لوگ کیا کہتے ہیں جی بیوی ناراض ہو جائے گی. بیوی کا کیا کریں، بیوی ناراض ہو جائے گی. داڑھی نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے صوفی بن گیا. داڑھی نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے، بس یہ داڑھی رکھ کر شرم آتی ہے. میں داڑھی منڈوانے سے شرم نہیں آتی بندے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا مبارک شکل و صورت، رب کعبہ کی قسم روئے زمین میں آپ سے بڑھ کر پیاری شکل و صورت کسی کی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کائنات کے اندر کسی ماں نے آپ جیسا چہرہ جنا نہیں ہے. کوئی ماں کیسے جن سکتی تھی، ایسا تو کائنات کے اندر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. چاند اور ستارے اور سورج میرے نبی کے حسن کے سامنے ماند ہے. یہ تو میرے نبی کا حسن ہے. اتباع صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام اتباع کیسے کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام نے شراب کو گلیوں کے اندر ڈھیل دیا اور یہ فرما دیا، ادھر فرمان محمد و ادھر گردن جھکائی ہو، کہ نبی کے فیصلے کے بعد، نبی کے حکم کے بعد کسی بات کی کوئی حیثیت باقی رہ سکتی. صحابہ کرام میں حضرت خریم اسدی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بال لمبے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. بال بڑے لمبے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ